نیزوں پر قرآن اٹھاؤ اور کہو کہ کتاب فیصلہ کرے۔ جنگ جمل میں حضرت علی نے عدل کا پرچم بلند کیا، مگر صفین نے ایک نیا امتحان آیا جہاں دھوکہ اور مکاری نے سب کچھ بدل دیا۔ تلواریں چمکیں، نیزے چلے، خون بہا، مگر جب سب ختم ہونے والا تھا تو قرآن بلند ہو گیا۔ سکین کی یہ کہانی دیکھیں، حق کی آخری جنگ۔ حضرت علی نے کئی بار خطوط لکھے، امن کی اپیل کی، مگر معاویہ نے انکار کر دیا۔ اے لوگو، میں نے معاویہ کو خطوط لکھے، اسے امن کی دعوت دی، اسے اتحاد کا واسطہ دیا، لیکن اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے، مگر معاویہ قصاص نہیں، تخت چاہتا ہے۔ معاویہ، عثمان کا خون تمہاری تخت کی سیڑھی بنا رہا ہے، میں امن چاہتا ہوں، تم بغاوت۔ حق اللہ کا ہے، ہم سر دیں گے مگر جھک نہیں سکتے۔ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت میں فتنہ آئے گا، اور آج وہ فتنہ معاویہ کی صورت میں کھڑا ہے۔ اقتدار کی ہوس میں اندھا ہو چکا تھا، وہ عثمان کے خون کو بہانہ بنا کر علی پر الزام لگا رہا تھا۔ علی نے متعدد خطوط لکھے، امن کی اپیل کی، مگر معاویہ نے انکار کر دیا۔ معاویہ نے ان کا خون آلود کرتا مسجد دمشق میں لٹکا دیا اور لوگوں کے جذبات بھڑکا دیے۔ اس کا مقصد قصاص نہیں تھا، وہ خلافت چاہتا تھا۔ اے شامیو، عثمان کا خون چیخ رہا ہے، علی قاتلوں کے ساتھ ہیں، ہم ان سے لڑیں گے جب تک قصاص نہ ہو جائے۔ یہ جنگ عدل کی ہے اور ہم شام والے اس کے علمبردار ہیں۔ معاویہ نے شام میں ایک ایسی طاقتور فوج کھڑی کر دی تھی جو حضرت علی کی مرکزی خلافت کو چیلنج کرنے کے لیے تیار تھی۔ بالآخر 657 عیسوی میں دونوں لشکر صفین کے میدان میں آمنے سامنے آ گئے، فرات کے کنارے ایک کھلا میدان۔ معاویہ کی فوج تقریباً 80,000 تھی، حضرت علی کی تقریباً 50,000۔ معاویہ نے پہلے پہنچ کر فرات پر قبضہ کر لیا۔ شامی فوج نے پہلے آ کر دریا پر قبضہ کر لیا۔ ان کا مقصد علی کو پیاس سے نڈھال کر کے مارنا چاہتے تھے۔ علی کے لشکر کو پیاس سے مار دو، ان کے گھوڑے اور سپاہی جب کمزور ہو جائیں گے تو لڑائی آسان ہوگی۔ یاد رکھو، ہمارا مقصد جیت ہے، چاہے اس کے لیے پانی جیسا مقدس چیز استعمال کریں۔ علی کے شیروں نے حملہ کیا، شدید لڑائی ہوئی، شامی فوج پسپا ہوئی، گھاٹ پر علی کا قبضہ ہو گیا۔ علی نے دشمن کو بھی پانی پینے دیا۔ انہوں نے پانی روکا، مگر ہم ظالم نہیں، دشمن کو بھی پانی دو۔ فتح عدل سے آئے گی، نہ پیاس سے۔ جنگ کئی ہفتوں تک جاری رہی۔ ایک دن 93 سالہ صحابی عمار یاسر میدان میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ عمار لڑے اور شہید ہو گئے۔ معاویہ، تیرے تیر مجھے نہیں روک سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے باغی گروہ مارے گا، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تیری فوج ہے۔ اللہ گال! وہی عمار ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ باغی گروہ تجھے قتل کرے گا، تو خود ہی ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اب دیکھ تیرا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس شہادت نے شامی لشکر میں ہلچل مچا دی۔ سپاہی کہنے لگے ہم تو باغی نکلے۔ معاویہ، ہم ہار گئے، عمار کی شہادت نے ہماری پول کھول دی، لوگ اب کہیں گے ہم باغی ہیں۔ معاویہ نے مکاری سے کہا کیونکہ انہوں نہیں، عمار کو علی نے قتل کیا کیونکہ وہ انہیں جنگ میں لائے۔ حضرت علی کا جواب تاریخ بن گیا۔ اگر ایسا ہے تو حمزہ کے قاتل نبی ہوئے، کیونکہ انہیں لائے تھے۔ یہ اقراری ہے۔ تلواروں کا شور چکی کی طرح چل رہا تھا۔ حضرت علی نے ذوالفقار سے جوہر دکھائے۔ مالک اشتر معاویہ کے خیمے تک پہنچ گئے۔ شامی فوج بھاگنے لگی۔ جنگ فیصلہ کن مرحلے میں پہنچ گئی۔ لیلۃ الحریر کی رات میں تلواریں ایسے چلیں جیسے چکی، ہزاروں شہید ہوئے۔ مالک اشتر معاویہ کے خیمے تک پہنچے، شامی فوج بھاگ رہی تھی۔ امرو، علی آ گئے، میری موت قریب ہے، مجھے بچاؤ، میں مرنا نہیں چاہتا، کچھ کرو مکانا۔ مگر عمرو بن عاص نے شیطانی چال چلی۔ اس نے معاویہ کو مشورہ دیا، نیزوں پر قرآن اٹھاؤ اور کہو کہ کتاب فیصلہ کرے۔ جب تلواریں ناکام ہوئی تو دشمن نے قرآن کو ڈھال بنا لیا، نیزوں پر اللہ کی کتاب۔ یہ دھوکہ تھا جس نے امت کو آج تک تقسیم رکھا ہے۔ نیزوں پر قرآن اٹھاؤ اور کہو کہ کتاب فیصلہ کرے۔ قرآن نیزوں پر دیکھ کر علی کے لشکر کے کچھ نادان سپاہی رک گئے۔ بولتا ہوا قرآن ہوں، مگر وہ نہ مانے۔ مجبوراً جنگ روک دی گئی اور فیصلہ 2 آدمیوں چھوڑ دیا گیا۔ 2 آدمی فیصلہ کریں گے، علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری، معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص۔ ابو موسیٰ نے اعلان کیا، عمرو نے فوراً کہا، اے ابو موسیٰ، آپ بزرگ ہیں، آئیے ہم دونوں، علی اور معاویہ دونوں کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیتے ہیں تاکہ امت میں امن ہو۔ پہلے آپ اعلان کریں۔ ابو موسیٰ مان گئے۔ لوگو، میں علی کو خلافت سے ایسے ہٹاتا ہوں جیسے یہ انگوٹھی اپنی انگلی سے اتار رہا ہوں۔
यहाँ पर फिर एक गंदी चाल चली। अमरू ने फौरन कहा, लोगों, आपने सुना, अबू मूसा ने अली को हटा दिया। मैं भी अली को हटाता हूं, मगर मुआविया को खिलाफत पर ऐसे फाइज करता हूं जैसे ये अंगूठी पहन रहा हूं। ये सरी धोखा था। अबू मूसा अशरी चीखते रह गए, मगर मकर जीत चुका था। ऐ मेरे साथियों, तुमने इस वक्त मेरा साथ छोड़ा जब फतह तुम्हारे कदम चूमने वाली थी। अब तुम पर वो लोग मुसल्लत होंगे जो तुम्हारा खून पानी की तरह बहाएंगे। मार्काए हक जारी है। सफीन की मट्टी गवाह है कि अली ने सर दे दिया मगर हक पर आंच ना आने दी, लेकिन मुआविया की सरकशिमा को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से करबला का रास्ता शुरू होता था।